لیکن مولوی جو ہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جائے، ایک مقام ایسا ضرور آتا ہے مولوی کی زندگی میں جہاں اس کو قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے، اور اگر وہاں وہ بھٹک جائے تو پھر وہ ایک نیا مرزا غلام احمد قادیانی بن جاتا ہے۔ دیکھو بھائی، معاملہ کچھ یوں ہے، جب کوئی کسی اللہ والے کی من جانب اللہ کسی بھی ہستی کی مخالفت کرتا ہے کوئی، تو تم یہ نہ سمجھو کہ یہ اللہ کو برا لگے گا، کیونکہ اس کی مخالفت اللہ ہی کرواتا ہے۔ کیوں؟ جن کو جہنم میں جانا ہے اس کی مخالفت کر کے جہنم میں جانے کا وسیلہ بن۔ اب جیسے ایک شخص تھا انڈیا میں، بریلی میں، اب ہندوستان کے مسلمانوں میں اس وقت دارالعلوم دیوبند میں جو تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان میں سے چند جو معلم تھے ان کو وہابیوں نے خرید لیا، ورنہ اس وقت بھی دارالعلوم دیوبند میں بہت سے ایسے تھے جو صاحب طریقت تھے، جس طرح امداد مکی مہاجر رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا اشرف علی تھانوی کے پیر تھے، ان کا تعلق تھانے سے ہے نا، ہندوستان میں ایک جگہ ہے تھانہ، ایک تو پاکستان میں ہوتا ہے نا پولیس اسٹیشن کو تھانہ بولتے، وہ وہاں تھانہ ایک جگہ کا نام، جس کا تھانے سے تعلق ہے وہ تھانوی ہو گیا۔ یہ دیوبندی اور بریلوی یہ کانسیپٹ ابھی بہت تازہ ہے، ایک صدی سے بھی شاید کم ہو، اس سے پہلے تو سارے اہل سنت والجماعت ہی تھے نا۔ تو اہل سنت والجماعت میں عقائد بگڑنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے عقائد بگڑنے لگے، درود و سلام کے متعلق عقائد بگڑنے لگے۔ تو اس وقت پھر یہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے آواز لگائی تاکہ سنیوں میں سے جو غیر مقلد ہیں وہ الگ ہو جائیں اور جن کا عقیدہ صحیح ہے وہ الگ ہو جائیں۔ لیکن انہوں نے یہ آواز بلند کی تھی، نیا فرقہ نہیں بنایا تھا، انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ بھئی یہ میں نیا فرقہ بنا رہا ہوں۔ وہ لوگوں نے آہستہ آہستہ، ان کا تعلق بریلی شریف سے تھا، بریلی ایک گاؤں ہے، ایک شہر ہے ہندوستان میں، بعد میں لوگوں نے جو ہے اپنی شناخت کے لیے بریلوی لگانا شروع کر دیا۔ لیکن مولوی جو ہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جائے، ایک مقام ایسا ضرور آتا ہے مولوی کی زندگی میں جہاں اس کو قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے، اور اگر وہاں وہ بھٹک جائے تو پھر وہ ایک نیا مرزا غلام احمد قادیانی بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہی ہوا، احمد رضا خان صاحب تھے تو مولوی ہی نا، لیکن جاتے جاتے انہوں نے اپنی جہنم کا راستہ کھول لیا اور امیر معاویہ کے بارے میں تعریفوں کو پل باندھ دیے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ فرمائیں کہ یہ باغی جماعت ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ جماعت تو باغی ہو اور جماعت کا سرغنہ جو ہے وہ مومن ہو؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو دعوت اسلامی ہے، مولانا الیاس قادری صاحب، ان کے یہاں پر اچانک یہ شدت کیسے آئی؟ ان کو ملے تانے دیوبندیوں نے، کہتے تمہارے اعلیٰ حضرت تو یہ کہتے تھے امیر معاویہ کے بارے میں۔ تو یہ جو شر پھیلا ہوا ہے سنیت بریلویت کے نام پر، یہ دراصل فیضان رضا ہے، فیضان مصطفیٰ نہیں ہے۔ اگر وہ اہل حق ہوتے تو کبھی بھی امیر معاویہ کی شان میں کچھ نہ کہتے، کیونکہ اس کی شان ہی کوئی نہیں ہے۔ بھئی جو مولا علی سے جنگ کرے، مولا علی کو گالیاں دے، وہ مومن ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا نا۔ اب تم مولوی ہو اس لیے میں نے یہ واقعہ سنایا ہے، اگر تمہیں بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ۔ ہم کو اتنی زیادہ ان سے، احمد رضا خان صاحب سے جو ہے کوئی اتنی زیادہ رغبت نہیں ہوئی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ایک اس کی مین وجہ تو یہ ہے، اچھا آپ کو یقین نہیں آئے گا، مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا، سب سے پہلے میرے دل میں ان کے لیے کڑواہٹ کب پیدا ہوئی؟ ان کی نعتوں کا مجموعہ ایک کتاب ہے ہدایت بخشش،
ہدایت بخشش ان کی نعتوں کا مجموعہ ہے، اس میں غوث پاک کی بھی منقبت انہوں نے لکھی ہیں، رسول اللہ کی شان میں بھی نعتیں لکھی ہیں۔ اس کتاب کے اندر جس انداز میں انہوں نے بی بی عائشہ کا ذکر کیا ہے، ان کی جوانی پر بات کی ہے، ان کے جسم پر بات کی ہے، وہ میں کلام ان کا پڑھ کے میں نے سوچا کہ یہ شخص بدبخت ہے جو رسول اللہ کی زوجہ کے بارے میں اتنے نازیبا الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ آپ بھی پڑھ کے دیکھ لیں، پڑھے ہوں گے نا، کیونکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید نے کہا ہے کہ اے مومنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ سارے مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو کلام ہے یہ انہوں نے بی بی عائشہ کی شان میں لکھا ہے، تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جوبن کا مسکی جاتی ہے قبا، سر سے کمر تک لے کر یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن میرے دل کی صورت۔ یہ بی بی عائشہ کے بارے میں لکھا ہے، جو ان کے کمر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان کے جسم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہوئے جاتے ہیں جاماں سے بروں سینہ و بر، کہ انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کپڑوں سے ان کا سینہ باہر نکلا ہوا ہے۔ یہ رسول اللہ کی زوجہ محترمہ کے بارے میں شاہ احمد مجدد دین و ملت ان کا یہ کلام ہے۔ اب میں ان باتوں پر زیادہ توجہ دیتا نہیں ہوں نا، جو لگا ہوا ہے جہاں لگا ہوا ہے، لیکن اب یہ بریلوی میرے پیچھے پڑ گئے ہیں انڈیا میں، اب یہ سارے دیکھ لیں کہ تمہارے اعلیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بارے میں کس طرح کی یعنی ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، بے حیائی، ان کے جسم کے بارے میں، سینے کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ خوف ہے کشتی ابرو نہ بنے طوفانی، کہ چلا آتا ہے حسن اہل کی صورت بڑھ کر۔ اب یہ باتیں تو بڑی یعنی جیسے ٹھرکیوں کا کلام ہے یہ۔ تنے اقدس میں لباس آیا تطہیر ہوا، سورہ نور ہو سر پر گہرامان مجر، یا ہمیرا کا تنے پاک پر گلگوں جوڑا، میں کہاں نازنی سرکار کی عفت حرمت، کہہ دو مجرے کو پڑھیں پھولوں کا گہنا لے کر۔ یعنی مجرا بھی کروا رہے ہیں۔ اب یہ جو ان کی کمر کے بارے میں، ان کی ٹانگوں کے بارے میں، ان کے سینے کے بارے میں اس طرح کے یعنی مذاق خیز جنسی مجرمانہ خیالات اور الفاظ کا جو استعمال ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے گستاخ ہے۔ آپ کی ماں بہن بیٹی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے، آپ سمجھیں گے یہ مومن بندہ ہے؟ نہیں نا۔ تو جو رسول اللہ کی وائف کے بارے میں اس طرح کی بیہودہ گفتگو کرتا ہو، اس کو آپ ولی سمجھتے ہیں؟ لعنت ہے آپ کے ایمان پر۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف بھیجنا چاہتا ہے، شیطان کو کہتا ہے جاؤ ان کا عقیدہ بگاڑ دو۔ جب کوئی اللہ کا ولی فقیر آئے تو یہ اس کی مخالفت میں لگ جائیں اور ان کے جہنم میں جانے کا راستہ کلیئر ہو جائے۔ اب ہماری مخالفت ہوتی ہے، ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ ابے ان کی ہدایت کا بندوبست اللہ نے کرنا ہے نا، ہمارے ہاتھ میں ہدایت تو نہیں ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینا چاہتا تو امام مہدی کی مخالفت کرواتا۔ جب امام مہدی کی شان میں گستاخی کر چکے ہیں، اب ہدایت کیسے ملے گی ان درندوں کو؟ اس لیے آپ دیکھ لیں ان کا لگایا ہوا پودا دعوت اسلامی دعوت حرامی بن گیا ہے۔ کبھی یہ تو نہیں ہوا ان سے کہ کہیں بھئی فیضان علی جاری ہوگا، فیضان حسین جاری ہوگا، جا کے مرے تو کہاں؟ فیضان معاویہ، 400 مسجد معاویہ کے نام سے۔ تم نے مولا علی کے نام سے ایک بھی مسجد بنوائی ہے؟ تو معاویہ کے نام سے 400 مسجد ہے، اس کا مطلب ہے تم بھی اس کی ناجائز اولاد ہو۔ غلط ہے تو بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کی گستاخی کرنے والا، مولا علی کو گالیاں دینے والا مومن ہو سکتا ہے؟ اس لیے بیٹا ایک چیز یاد رکھنا، مومن کے لیے اتنا ہی کافی ہے
کہ وہ کسی اللہ والے کا ادب کرتا ہے، کچھ نہ کرے، صرف ادب کرے. جیسے اب جمال پور میں بابا کی مزار ہے، وہاں سے کوئی گزر رہا ہے، اس نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ بولے جی یہ ایک بزرگ کا مزار ہے. وہ ادب سے یوں اس نے جھک کے السلام علیکم کہا اور گزر گیا. خدا کی قسم یوم محشر میں شفاعت ہو گئی اس کی. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اور آپ دیکھیں گے ان بدبختوں کی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ نہیں کہتے کہ بھائی ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا اس کا جواب دو، گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، گستاخی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کا یہی اب جو ہے وتیرہ ہے، گالی گلوچ پر اتر آئیں گے، وہ بات نہیں کریں گے. ابھی چاند سورج حجر اسود پر اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں نا، انسان کی تو مجال نہیں ہے چاند پر اپنی تصویر لگا لے. اب آپ یہ سننے کے بعد کہ چاند پر امام مہدی کا چہرہ ہے، آپ مذاق اڑائیں، تمسخر کریں، مطلب ہے کہ جہنمی ہونا. اور پھر قرآن شریف نے کہا ہے کہ بھئی شاعر اللہ کی تعظیم وہی کرتے ہیں جن کے دل آباد ہوں، جن کے دلوں میں اللہ کا نور ہو، جن کے دل پاک ہوں، طاہر قلوب ہوں. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوۃ القلوب. کہ اللہ کے جو شاعر ہیں ان کی تعظیم کون کرتا ہے؟ جن کے قلوب کو تقوی حاصل ہو جائے، جن کے قلب پاک صاف ہو جائے. صرف ہندوستان میں نہیں، پاکستان میں بھی ہماری جس شدت کی مخالفت اہل سنت والجماعت بریلویوں نے کی ہے، اتنی مخالفت تو دیوبندی اور وہابیوں نے نہیں کی. جو بھی مخالفت کر رہا ہے کرنے دو، ہر آدمی اپنے قول و فعل کا خود ذمہ دار ہے. تم اپنا کام کرو، ہم کوئی جعلی پیر تھوڑی ہیں جو ہم کو کسی مخالفت کا خوف ہو. ہم تو اللہ کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ خود دیکھے گا، اس کا کام ہے نا. اب اگر کوئی کسی پولیس اسٹیشن میں آ کے کوئی وہاں انسپیکٹر جوائن کرتا ہے اور محلے والے کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہم نہیں چلنے دیں گے، تو اس کا کام نہیں ہے، پولیس فورس کا کام ہے، ہیڈ کوارٹر کا، کہ اس کی اپوائنٹمنٹ کو جو ہے وہ ممکن بنائے. تو یہ اللہ کا مشن ہے، ہمارے گھر کا مشن تھوڑی ہے. ہم کو کیا پرواہ کسی کا دل اللہ اللہ کرے یا نہ کرے، یہ تو اللہ کا مشن ہے. جو مخالفت کرے گا اس کی، اللہ تعالیٰ will take care of them by himself. We are not bothered. ہم کو کیوں پریشانی ہوگی؟ ہم نے لوگوں کے کون سا منتھلی باندھی ہوئی ہے اتنا پیسہ بھیجو. جنہوں نے چندے نذرانے لینے ہیں ان کو پرواہ ہوگی، ارے یار 50 مرید چلے گئے تو نذرانہ کم ہو جائے گا. ہم نے تو کسی کو مرید بنایا ہی نہیں، ہم نے تو کسی کو کہا نہیں کہ پیسے دو، اور نہ ہم کو ضرورت ہے کسی کی. سرکار بہت دے رہے ہیں، ہم کو کیا ضرورت ہے کسی سے انڈین روپی، پاکستانی روپی اور بنگلہ دیشی ٹکا لے کے اپنی دکان چلائیں گے جب ہم کو پاؤنڈ میں مل رہا ہے. یہ بھاری کرنسی ہے نا. ہمارا یہ کاروبار نہیں ہے، ہمارا کاروبار جو ہے وہ فوڈ بزنس ہے. یہ فی سبیل اللہ ہے، یہ دین کی خدمت کے لیے ہے. ہم دین کو بیچنے والے نہیں ہیں، ہم حقیقی طور پر سرفروش ہیں. ہم دین فروش نہیں ہیں، ایمان فروش نہیں ہیں. دین کو بیچنے والے نہیں ہیں، ایمان کو بیچنے والے نہیں ہیں. اب جو دین کو بیچنے والے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کی دکانداری بند ہو رہی. ہم تو کسی کی دکانداری بند کرنے نہیں آئے، ہم تو حق بتا رہے ہیں. اگر ہمارے حق بتانے سے آپ ایکسپوزڈ ہو گئے، دنیا کو پتہ چل گیا یہ جو ہے نقلی ہے، اصلی مال تو اب آیا ہے، تو لوگ بھاگ کے ادھر آ جائیں گے اور پھر ادھر ہی رہتے ہیں. کیوں رہتے ہیں؟ حق بھی مل رہا ہے اور ان کی جیب پر بھی ہماری نظر نہیں ہے. We don't look at their pockets, we only look at their hearts. بھائی اگر کوئی عام انسان جعلی پیر کا دعویٰ کرے گا تو کیوں کرے گا؟ ایسے کے لیے سب سے بہترین دھندا یہی ہے، سب سے بہترین کاروبار، بزنس یہی. اور یہ کیسا کاروبار ہے پوچھو؟ اس میں کوئی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، ایک جاہل آدمی بھی پیر بن جاتا ہے. اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو ٹرین کر سکتے ہیں. مخالفت سے مت گھبراؤ. کون کرے گا مخالفت؟ جہنمی لوگ. اب ان کی پرواہ کیا ہے؟
لیکن چونکہ لوگوں کا ذہن ٹھیک نہیں ہے نا، ان کو علم نہیں ہے دین کا، وہ سمجھ رہے ہیں آپ ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ ابے یار پاگل ہو کیا؟ جو گستاخی کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہو ان کی ہدایت کے لیے دعا کرو۔ کہتے نہیں رسول اللہ نے بھی کی تھی۔ رسول اللہ نے کب کی تھی منافقوں کو مومن بنا دیا اللہ؟ سورہ منافقین اتری تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کی پہچان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا کہ اے اللہ یہ جو منافق پھر رہے ہیں ان سب کو مومن بنا دے؟ پتہ نہیں ہم سے لوگ کیوں کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان کو ڈانٹنے کے بجائے ان کی ہدایت کی دعا کریں۔ ابے پاگل ہے کیا؟ جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر رہا ہے میری دعا سے اللہ ان کو ہدایت دے گا؟ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم سے کوئی پوچھ کے دے گا اللہ ہدایت کسی کو؟ جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہے وہ خود دے گا۔ غلط بات ہے کیا؟ Amra TV, the place to